بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن کریم کا 17واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، اور ان دونوں صورتوں میں جو چند موضوعات مشترک ہیں ان میں سے قیامت کا ذکر، رسالت اور رسالت و نبوت پر فائز چند حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، اور دلائل توحید، فطری، عقلی اور تاریخی طور پر اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو پہلے ان دونوں صورتوں کے جو مرکزی عناوین ہیں اس کو سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد جستہ جستہ آیات کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء، اس میں قیامت، رسالت، توحید کا ذکر ہے، اور بالخصوص قیامت کو حساب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرب قیامت، یاجوج ماجوج کا خروج، اس کا ذکر ہے، اور مشرکین اور معبودان باطلہ کا انجام بد کو بیان کیا گیا کہ یہ مشرک اور جن کی عبادت کی جاتی تھی غیر اللہ میں کے ضمن میں وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذی الکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جمیعا، اور آخر میں نبی آخر الزماں کا بطور رحمت للعالمین ذکر ہے۔ اور اس صورت کا خاتمہ ہوتا ہے رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ تو توحید کے دلائل کے حوالے سے یہ جو عقلی، تاریخی، فطری دلائل دیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ان کو جدا جدا اللہ نے کر دیا، اور ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ پہاڑ، یہ زمینیں، بحر و بر، کشادہ راستے، ان کا ذکر ہے۔ آسمان کو بطور چھت اور زمین کو بطور اماج گاہ، بچھونا، اس کا ذکر ہے۔ سورج اور چاند کے نظام کا ذکر ہے، وہ خلط ملط نہیں ہوتے۔ سورہ حج میں جو باتیں مرکزی حیثیت کی حامل ہیں ان میں سے قیامت، بالخصوص قیامت کا زلزلہ، اور انسان کے تخلیق، خلقت انسانیت کے مراحل کا ذکر ہے۔ 7 مراحل: مٹی، منی، خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان، بوڑھا۔ ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا ذکر ہے: یہودی، صابی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی یعنی سورج چاند پرست، مشرک اور اہل ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج علامتاً رکھا گیا۔
مومنوں کی 4 علامات کا ذکر ہے: خوف خدا، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ دیگر احکامات ہیں: مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور قربانی کا فلسفہ، جہاد، اور اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اسلامی ریاست بالفاظ دیگر ریاست مدینہ کے خد و خال کا بھی ذکر ہے۔ تو آئیے چند آیات کو ہم اس نیت سے سمجھیں، پڑھیں کہ ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے۔ کیا قرآنی احکامات ہماری زندگی کا حصہ ہیں یا نہیں؟ ان آیات کی تاثیر سے ہم متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سوال ہے۔ سورۃ الانبیاء مکیہ ہے، 112 آیات، 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، یاد دہانی کرائی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ آج اس وقت ہم جس وبائی مرض کا شکار ہیں اور جو اس کے اثرات، نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کا ایک سماں ہے اور اسی روز حساب کی ایک یاد دہانی ہے۔ 2,60,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 30 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں، اور جو معیشت کا نقصان ہے وہ کسی بھی اندازے سے بالا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اللہ رب العزت جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قوتوں طاقتوں کے سامنے ساری نوع انسانیت بے بس نظر آ رہی ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں بھی ان آیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہیں۔ جو اللہ نے ان آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، مناظر کا ذکر کیا ہے، تو یہ آج کا زمانہ جس فضا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، ان ہولناکیوں کی ایک جھلک پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو مبعوث کیا وہ انسان مرد تھے۔ تو یہ آیت دلیل ہے جمہور اہل علم کے موقف کی کہ جو بھی نبی رسول مبعوث ہوا وہ مرد تھا، میل تھا، اور کوئی خاتون نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہیں کی گئی۔ البتہ ایک مرجوح اور شاذ رائے ہے، دلائل ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ نبوت و رسالت کے منصب پر خواتین بھی فائز ہوئیں، لیکن یہ ایک شاذ اور مرجوح ہے، اور جو راجح قول ہے جمہور اہل علم کا اس آیت کی روشنی میں کہ تمام نبی رسول علیہم السلام جمیعا مرد حضرات تھے۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اے انسانیت، نوع بشریت۔ یہ کتاب رشد و ہدایت جو علم الوحی پر مشتمل ہے، اس میں انسان کا ماضی، حال، مستقبل، انسان کی اخلاقیات، اس کی نفسیات، اس کے رویوں کا تذکرہ ہے، اور یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ بستیوں کو ہلاک کرنے کے ایک سبب کی طرف اشارہ کیا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ایسی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو ظلم کر رہی تھیں، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فکری اعتبار سے،
ظلم کی ہر قسم گناہ کبیرہ ہے اور اللہ احکم الحاکمین کو وہ پسند نہیں ہے۔ جب زمین ظلم و ستم سے بھر جاتی ہے، اہل زمین والے یا زمین پر اقتدار تسلط جمانے والے ان کا جینا محال کر دیتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ وہ اللہ جس کا تعارف یہ ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت رجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، حکمران ہے عوام ہے، وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اپنا تجزیہ کرے اور اصلاح کرے، کیا میری زبان سے، میرے عمل سے، میری پالیسی سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، میں کسی پر ناجائز تسلط قبضہ تو نہیں کر رہا، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو پر میں غلط ارادوں کا حامل تو نہیں۔ یہ سوال ہم سب کے لیے قابل تفکر اور قابل غور و فکر ہے۔ دلائل توحید کے ضمن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میں نے انٹرو میں جیسا کہ عرض کیا کہ 20 آیات میں اس سورہ مبارکہ کی اللہ نے فطری، عقلی، تاریخی دلائل دے کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ تو آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ دیکھیں، اگر آسمانوں زمینوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا کہ زمین آسمان میں فساد مچ جانا تھا۔ ایک خدا کی حکمت مشیت اور ہونی تھی، دوسرے کی اور ہونی تھی۔ کسی نے کہنا تھا کہ آج رات ہو، اس نے کہنا تھا کہ نہیں دن ہو، کسی نے کہنا تھا فلاں کو امیر کر دیا جائے، دوسرے نے کہنا تھا غریب کر دیا جائے، تو یہ کلیش تصادم ہونا تھا اور اس سے زمین اور آسمان فساد سے بھر جانے تھے۔ تو یہ عقلی ایک دلیل ہے کہ چونکہ کائنات کا نظام سسٹم ایک طے شدہ فارمولے کے مطابق رواں دواں ہے، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں اور اپنے اپنے سسٹم کے مطابق جاری اور ساری ہیں۔ یہ کائنات کا سسٹم، اسے صرف اور صرف ایک ذات باری تعالی ہولڈ کیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تصرف رکھتا ہے، اور وہی اللہ یہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو بہت سی آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف دلائل دے کر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے، حکم دیا ہے، توجہ دلائی ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر ذی روح نے، جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کی آمد جانے کا پیش خیمہ ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو دوام نہیں، یہاں تک کہ اسی مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کسی دن فوت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کیا اے نبی آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ فنا، موت ہر انسان کا مقدر ہے، اس کا انجام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا
دوام صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ تو موت کی یاد دہانی کرتے ہوئے ہر انسان کو اپنے حالات اور اپنے اخلاق و کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، کہیں غربت دے کر، کہیں امیری دے کر، کہیں حکمرانی دے کر، کہیں حکمرانی سے معزول کر کے، کہیں سٹیٹس دے کر، کہیں بے مقام و مرتبہ کر کے، کہیں صحت دے کر، کہیں مرض دے کر۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے رنگ ہیں اور یہ ایک آزمائش ہے۔ مومن خوشحالی میں، صحت میں، تونگری میں شکر ادا کرتا ہے، بیماری میں، مصیبت میں، صدمے میں صبر کرتا ہے، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ منکرین حق، انہوں نے پہلے بھی نبیوں کا انکار کیا، آپ کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ انکار ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آیت کریمہ کا ذکر ہے، 17 حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، تفصیلی اور اجمالی دونوں انداز میں۔ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا ورد اور وظیفہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے اور مچھلی کا پیٹ ہے، تو ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی پکار کو سنا، دعا قبول کی۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ کے توسل سے پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے آخر میں اللہ نے اصلاح احوال کا ایک کرائٹیریا پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 90 میں 90 میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا راغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خیرات میں سبقت لے جانا، ہر وہ کام جو انسان کی سپورٹ کے لیے ہو، اس کی خدمت کے لیے ہو اور اسے فائدہ دینے کے لیے ہو، وہ کرنا چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ثروت، اصحاب استطاعت اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں اور ہمارے اوس پڑوس غربت، بے روزگاری کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، ان حالات میں اپنے ارد گرد رہنے والے غریبوں کی، مسکینوں کی، بے روزگاروں کی مدد کریں اور ان کی خدمت کو پہنچیں۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ یاجوج ماجوج نسل انسانی کی 2 قومیں ہیں اور دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان کا ازالہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے موجودہ بعض اقوام پر ان کا اطلاق کرنے کا تکلف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قرب قیامت بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور ساتھ ہی قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ پوری نوع انسانیت آپ کے اس پیغام ہدایت کو مانے، تسلیم کرے جو وحی پر مبنی ہے، اور وہ ہے توحید، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اور یہی چیز ساری نوع انسانیت کو جمع کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کا بحیثیت رحمت للعالمین مبعوث ہونا ساری امت کے لیے ہے، امت اجابت اور امت دعوت دونوں کو یہ محیط ہے۔ سورۃ الحج 78 آیات ہیں، اس میں کچھ مدنی حصہ ہے، کچھ مکی آیات ہیں، 10 رکوع ہیں اور اس میں 2 سجدے ہیں۔ تو اس سورت کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، تمام لوگ، جنوب سے شمال، مغرب سے مشرق، جزائر فجی سے لے کر جزائر انڈونیشیا تک،
ساری نو انسانیت اس آیت کا مخاطب ہے. اپنے رب سے ڈرتے رہو. قیامت کی ہولناکی، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے. ہر انسان اپنے آپ سے، اپنے آپ کی فکر میں رہے گا، دوسروں سے بیگانہ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ دودھ پلانے والی خاتون، دودھ پلانے والی کوئی بھی مخلوق، وہ اپنے دودھ پیتے بچے سے الگ ہو جائے گی. لوگوں کے حمل گر جائیں گے، مدہوشی کے عالم میں محسوس ہوں گے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی، اس کی حدت ہوگی. تو اس دن سے بچا جائے، اس دن کی تیاری کی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر، فطری طور پر قیامت کے دن کو بپا کرنے کے دلائل دیے ہیں. اس میں سے ایک انسان کا وجود ہے، اور یہ خوبصورت زمینیں ہیں جو کبھی سبز شاداب نظر آتی ہیں اور پھر یہ بے رونق ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان کبھی لڑکپن، شباب، کہولت، بڑھاپے میں ہوتا ہے، بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے چند مذاہب اور ملل کا ذکر کیا جو دنیا کے معروف ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اہل ایمان یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، نصارہ، مجوسی، چاند سورج پرست اور مشرکی. عصر حاضر کے بعض ماہرین تقابل ادیان نے جو اس وقت پوری دنیا میں مذاہب پہ عالم موجود ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا: تبلیغی مذاہب اور غیر تبلیغی. تبلیغی مذاہب میں عیسائیت، بدھ مت اور اسلام، اور غیر تبلیغی مذاہب میں یہودیت، ہندو مت اور زرتشتی مذاہب ہیں. دین اسلام ایک فطرتی دین ہے، اور یہ دعوت دین ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کا دین ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اسلام میں دوسروں کے لیے احساس، ادراک کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے فلاح و بہبود اور اس کے ساتھ مخلص ہونے کا ایک مظہر ہے کہ مسلمان نہ صرف اپنے آپ کو دین پر قائم دائم رکھے، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مینارہ نور بنے، اور ان کو بھی اسلام کی روشنی سے مستنیر کرے. دعوت اللہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو. ہر دو صورت میں ایک گھر کے سربراہ سے لے کر ریاست اسلامیہ کے حکمران تک ہر ایک مکلف ہے کہ وہ دعوت اللہ کے لیے اپنی صلاحیت، اہلیت، منصب، مقام کے مطابق کنٹریبیوشن کرے اور دعوت اللہ کے مشن کو فروغ دے. حج وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج رکن اسلام ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسے زندگی کی پہلی فرصت میں اس رکن اسلام کو ادا کرنا چاہیے، جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، باقی نفل ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. قربانی کے مسائل کے ضمن میں اللہ نے ایک اصولی بات بیان کر دی. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے، حج کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پیسہ مطلوب نہیں ہے. اللہ جو تم سے چیز چاہتے ہیں وہ دلوں کا تقوی، خلوص، کس ارادے اور کس جذبے سے کیا گیا ہے. اور ایک آیت کریمہ میں اسلامی ریاست کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کسی بھی اسلامی ریاست کا مطالعہ کر لیجئے، بالخصوص خلفائے راشدین کا عہد مبارک اور ان کے بعد کے جو مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں
اسلامی خلافت کے نام سے، اسلامی ریاست کے نام سے، اسلامی حکومت کے نام سے جو بھی مسلمانوں کا سسٹم قائم رہا، تو ان تمام ادوار میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر قسم کی کمی کوتاہی کے باوجود انہوں نے نماز کے سسٹم کو قائم کیا اور زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سسٹم کو کھڑا کیا۔ یہ تین اہم شعبے جہاں بھی ہوں گے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی برکھا نازل ہوگی۔ نماز کے سسٹم کو قائم کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی کا پہلا حق ادا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا حکم جاری ہوگا، اور جہاں زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہوگا وہاں غربت بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ بعض اہل علم نے ایک بڑی تحقیق اور سوچ بچار کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے وطن عزیز میں زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طور پر قائم ہو جائے تو 60% سے زائد، 60 سے لے کر 70% تک غربت کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے اہل اقتدار اور جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے ان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرے میں نماز اور زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کیا جائے۔ زکوٰۃ اور نماز کے سسٹم کو قائم کرنا کسی بھی اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس معاشرے میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہاں خیر ہوگی، وہاں فضیلت ہوگی اور وہاں اچھائی ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور جہاں یہ چیز نہیں ہوگی، برائی کو فروغ دیا جا رہا ہوگا، فحاشی بے حیائی کے مظاہر اور مناظر کو عام کیا جا رہا ہوگا، تو پھر وہاں اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں کہ تم لوگ خیر کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، اگر ایسا نہ کرو گے تو وہ وقت آئے گا کہ آسمان سے دعا کی قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ وہ ہمیں روز بد نہ دکھائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں ہم ان فرائض کو سر انجام دیں، اپنے گھر سے لے کر ایوان اقتدار تک، اور ایک سکول سے لے کر عدالتوں تک، کچہریوں، ہسپتالوں تک نماز کے سسٹم کو قائم کرنے کی فکر کریں۔ بالخصوص جو ارباب جامعات ہیں اور تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ کے ادارے میں جو بچہ بھی بچی زیر تعلیم ہے اس کی اخلاقی تربیت کا منیمم یہ میرٹ رکھیں کہ آپ کے ادارے میں کوئی بے نماز نہ رہے، اور جو بے نماز ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، پیار سے، محبت سے ان کو بتلائیے بچہ نماز ہمارا دین ہے، ہمارا اخلاق ہے، اور اس سے ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے گناہ ہیں اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنے فضل و کرم کا قلم پھیر دے، اور یہ ہمیشہ دعا کیا کریں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور آیت کریمہ کا ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔